Bismillahirrahmanirrahim. Dear friends, today we came back with another interesting topic. Watch and stay with us. فرینڈز سب کچھ ہی تو بدل گیا ہے. سونے کی تاروں سے تجارت کرنے والے، تیل کی دھاروں سے عالمی منڈیوں کا رخ طے کرنے والے، دنیا بھر کی اسٹاک مارکیٹ کو بے بھاؤ خریدنے والے، وقت کی رفتار کو قابو کرنے والے، دیکھتے ہی دیکھتے سب بدل گئے. عالمی وبا سے پہلے کی دنیا دیکھیے. اقوام عالم پر راج کے سپنے، بین الاقوامی منڈیوں پر کنٹرول کے خواب اور اعداد کے بے شمار کھیل میں مشغول دنیا نے کہاں سوچا ہوگا کہ ایک وائرس، محض ایک وائرس، تعبیر کو خواب میں بدل دے گا. عالمی معیشت کو کھربوں ڈالر کے خسارے کا سامنا ہے. زمانہ قسمیں کھا رہا ہے کہ انسان خسارے میں ہے. اونچے کلیساؤں، مندروں، گردواروں، بلند میناروں، درباروں، خانقاہوں، مزاروں، مسجدوں، امام بارگاہوں پر سوگ طاری ہے. عقیدہ یقین ڈھونڈ رہا ہے اور ایمان اپنے ہی اندر بھٹک رہا ہے. دنیا بھر سے موصول ہونے والی تصویروں نے جہاں غم میں مبتلا کیا ہے، وہیں اعتقاد اور یقین میں جنگ بھی چھیڑ دی ہے. ایک تصویر میں پوپ ویٹیکن سٹی کے گرجا گھر میں دبیز تہ والے شیشے کے پیچھے دعا گو ہیں، تو دوسری تصویر میں خالی خانہ خدا کا اداس کر دینے والا منظر. کسی کو اندازہ ہی کہاں تھا کہ 157 ملک اس وبا کا شکار ہو جائیں گے. سائنسی ترقی کے اس دور میں یوں بے بسی ہوگی کہ دنیا سے اٹھے ہاتھ دعا مانگیں گے، مراد سے طلب کا سامان کیا جائے گا اور بے یقینی سے یقین کا سوال ہوگا. پل ہی پل میں لاکھوں افراد اس انہونی کا شکار ہیں. ہزاروں لقمہ اجل بن چکے ہیں. ترقی یافتہ ممالک ہوں یا ترقی پذیر، اس وبا سے کوئی محفوظ نہیں. کہیں گناہوں کی مغفرت کی دعائیں ہیں تو کہیں پیدا کرنے والے کی ناراضگی کا غم. قیامت نہیں ہے مگر قیامت سے کم بھی نہیں. 21ویں صدی کے اس لمحوں میں فقط ایک لمحے کا انتظار ہے کہ کب کوئی دوا ایجاد ہوگی اور کیوں کر تجربہ ہوگا. جو بھی صورت ہے دنیا حقیقت ڈھونڈ رہی ہے. جدید ترین نظام مواصلات بند پڑا ہے. تعلیمی ادارے خالی، دفتروں میں تعداد نہ ہونے کے برابر، بغل گیر ہونے والے ہاتھ ملانے سے بھی قاصر. کاروباری مرکز بند اور اسپتال آباد ہو رہے ہیں. ایک لاک ڈاؤن ہے جو جاری ہے. کسی نے کیا خوب لکھا ہے. کشمیری پوچھ رہے ہیں کہ ہیلو دنیا، کیسا لگا لاک ڈاؤن؟ وائرس چین سے شروع ہوا اور جس طرح چین اس بحران سے نکل رہا ہے وہ دنیا کے لیے مثال بن چکا ہے. جنوری کے آغاز پر شروع ہونے والی افتاد نے چین کو ہلا کر رکھ دیا. تاہم کم سے کم عرصے میں چین نے یقین کی وہ منزلیں طے کی جو پیغام دیتی ہیں کہ آفتوں، بحرانوں سے قومیں نکل سکتی ہیں، ہجوم نہیں. چین کے شہر ووہان میں کرونا وائرس جنوری میں انتہائی تیزی سے پھیلنا شروع ہوا تو چین نے ایمرجنسی اقدامات کیے. پورے کے پورے شہر میں قرنطینہ ڈکلیئر کر کے وائرس کو مزید پھیلنے سے روک دیا گیا. چند دنوں میں 14 خصوصی اسپتال کھڑے کر دیے گئے، جن میں سے اب 11 اسپتال ختم بھی کر دیے گئے ہیں. عوام اور ایک ریاست ایک ساتھ نظر آئے. 80,000 متاثرہ لوگوں میں سے 67,000 تندرست ہو چکے، جبکہ نئے کیسز کی تعداد اب کم ہو چکی ہے. اور جب یہ وبا پاکستان پہنچ چکی ہے، کیا ہم اس نمٹنے کو تیار ہیں؟ معاشی اعتبار سے نہ صحیح، مگر کیا ہم ایک قوم بن کر اس افراد سے نمٹ سکتے ہیں؟ خلیل جبران نے اپنی نظم پیٹے دا نیشن میں لکھا، جس کا ترجمہ فیض احمد فیض نے یوں کیا: قابل رحم ہے وہ قوم جس کے پاس عقیدے تو بہت ہیں مگر دل یقین سے خالی ہیں، اور قابل رحم ہے وہ قوم جو ٹکڑوں میں بڑھ چکی ہے اور جس کا ہر طبقہ اپنے آپ کو پوری قوم سمجھتا ہو. ڈیئر فرینڈز، یہ تھی میری آج کی ویڈیو. امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی. Share your opinion in comment section about this video. Like, comment and share with others, with our friends and family. Thank you. Allah Hafiz.